صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل قدر علماء کرام اور عزیز بھائیوں اور بزرگوں، قریب اور اطراف سے آئے ہوئے تمام حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ فضل اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج اس دینی مجلس میں ایک مسجد کی افتتاح کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاضر ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ اس لیے نمازی بنو اور نماز سے اور مسجدوں سے لو لگاؤ۔ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، سب سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے مسجدوں کے بارے میں، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آج اگر کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں مسلمانوں کے، تو ہمیں تو مسلمانوں کے گاؤں میں اس کی مسجد میں جانے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں مسلم آبادی، لیکن مسجد میں جاؤ تو بعد مسجد میں پوری آبادی مسلمانوں ہوگی، مسجد میں 4-5 نمازی ہوں۔ مسجد ہی بتائی ہے کہ یہاں کوئی گویا کہ مسلمان ہے ہی نہیں، ایسا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ نماز ایک اہم چیز ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان لوگوں سے عقیدت اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ نماز سے، نمازیوں سے عقیدت محبت رکھنا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار تھا جو حضرت امام صاحب کے قریب میں اس کا مکان تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو ایک محدث خان میں دیکھتے ہیں کہ وہ غریب لوہار جو حضرت امام صاحب کے ساتھ اس کو جگہ ملی اور وہاں امام صاحب کے ساتھ جنت ملی۔ محدث کو تھوڑا چوبا لگا کہ یہ تو رات دن لوہا ٹوٹا کرتا تھا، اور بڑے امام کے ساتھ جو بڑے متقی تھے ان کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی۔ اس نے اور محدثین سے تذکرہ کیا کہ ایسا واقعہ ہے یہ، تو انہوں نے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کی تو اس کی گھر والے سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایسا ان کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ، اور تو کچھ نہیں، نماز ہی تو تھا پکا، وقت پر نماز تو پڑھا کرتا تھا ایک، اور اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس نے کہا نماز ہوگی اس کی کوئی، اور تو کچھ نہیں۔ ایک ضروری یہ بات تھی، 2 باتیں اس کے اندر تھی۔ ایک تو یہ کہ جب آذان لگتی تھی تو یہ ہتھوڑا بھلے اوپر ہوتا تھا کوٹنے کے لیے تو بھی وہ روک دیتا تھا آذان کی آواز سن کر، اور پھر چھوڑ دیتا تھا اور نماز کو چلا جاتا تھا۔ ایک یہ تھکا ہارا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پوری محنت کر کے رات کو جب گھر آتا تھا تو چونکہ رات میں ہم گھر کی چھت پر سوتے تھے بچوں کے سمیت، امام صاحب کا مکان بھی ہمارے پڑوس میں تھا، وہ بھی چھت پر تھے، امام صاحب رات کو نمازی اور نوافل میں پوری رات گزارتے۔ یہ لوہار سویا ہوا دل میں حسرت رہتی تھی کہ کاش کہ میں بھی ان جیسے ہوتا، اور میرے بھی اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا یا مزدوری اور بال بچے زیادہ نہ ہوتے، ان کا پالنا مجھ پر ضروری نہ ہوتا، تو میں بھی آج یہ عمل کرتا، رات کو عبادت کرتا، لیکن میں تھکا ہوں، مجھے نیند آ رہی۔ یہ ہمیشہ یہ حسرت رکھا کرتا تھا دل میں۔ یہ 2 باتیں اس کے اندر تھی۔ محدث نے کہا یہی کارن ہو سکتا ہے کہ اس کی امام صاحب کے نیک عمل سے محبت رکھنے کی وجہ سے اور آذان کی آواز سن کر یہ اپنا کام دھندہ چھوڑ کر یہ مسجد کو نماز میں چلا جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے اس مرتبہ تک پہنچنے کے ذریعے سبب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو اچھے لوگ ہیں نمازی، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر رکھنی چاہیے، اور نہ اگر رکھیں گے، نماز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر سخت وعیدی بھی ہے۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ ہی نماز چھوڑنا بتایا ہے، تو اس سے بڑی وعید کیا ہو۔ اور ایسے لوگوں کو زمین پر رہنا گویا کہ زمین بوجھ سمجھتی ہے جو اللہ کے ایسے فریض سے غافل بن کر رہتے ہیں۔ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑھیا تیل لے کے جا رہی تھی، تو راستے میں چلتے چلتے اس کا تیل گر گیا۔ بڑھیا خلافت حضرت عمر کی خلافت دربار میں پہنچی، امیر المومنین ایسا ایسا واقعہ ہے، میرا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا پرچہ نکالا اور اس پر کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد اس بڑھیا کو دیا، یہ لے جاؤ اور جہاں جس جگہ تمہارا تیل گرا ہے وہاں جو ہے اس کو رکھ دینا۔ بڑھیا نے پرچہ لیا اور پرچہ لے کر جہاں تیل گرا تھا وہاں رکھا کہ زمین میں پورا تیل جو ہے واپس دے دیا، اور تیل باہر آ گیا اور بڑھیا نے اپنا برتن بھرا اور چلی۔ پھر لوگوں کو یہ معاملہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیا اس پرچے میں لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین نے اس کا تیل بھی واپس دے دیا۔
پرجا کھولا، اس میں لکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے زمین خبردار تم نے ایک گڑیا کا تیل چوسا ہے، اگر یہ تیل دیتے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تیرے اندر ایک بے نمازی کی قبر بناؤں۔ یہ اس پرجے میں لکھا ہے، زمین تیل واپس گڑیا کا دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تیرے اندر ایک بے نمازی کی قبر بناؤں گا۔ لہذا زمین نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تیل بھی واپس نکل دیا اور گڑیا کو دے دیا۔ تو عزیزو، نماز کو چھوڑنا یہ کتنا گناہ کا کام ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب نماز کو چھوڑ کر زمین پر گھوم پھر رہے ہیں تو ہم زمین کے لیے بوجھ نہیں ہے تو اب کیا ہے۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں جہاں جس بستی میں ہم رہنے والے ہیں جہاں مسجدیں ہیں انشاءاللہ اس کو آباد کریں گے، ہم خود بھی کریں گے، اور اگر اس مسجد میں کوئی امام اور رکھا ہوا ہے مسجد کا جو محلے والوں نے رکھا ہے اور جو نمازیں پڑھاتا ہے پنجگانہ، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دیں، اس کا بھی خیال رکھیں، تاکہ ہماری اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ امام مسجد میں رہیں گے نہیں اور مسجد میں ویران رہیں گے۔ اس لیے ہم بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ لمبی بات نہیں کرنی ہے، کبھی بھی کتنے رکعت نہیں کی، اس لیے ہوتا ہے کہ جو نماز کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو نماز کا یہ حال ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز چاہیے۔ کہاں جائیں گے مولا؟ روزانہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، قبر کا گڑھا قریب آتا جا رہا ہے، قبر کی تنہائی قریب آتی جا رہی ہے۔ مولا اب تو ہدایت دے دے، مولا تیری ہدایت کے بغیر ہم اندھے ہیں، مولا تیری ہدایت کے بغیر ہم لولے لنگڑے ہیں، مولا تیری ہدایت کے بغیر ہم اپاہج ہیں۔ مولا تو اگر ہدایت نہ دے گا تو ہم تیری جنت میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ مولا تو اگر ہدایت نہ دے گا تو ہم تیری دوزخ سے کیسے بچ سکیں گے؟ مولا تو اگر ہدایت نہ دے گا تو ہم دوسروں کو کیسے بچا سکیں گے؟ مولا تو اگر ہدایت نہ دے گا تو ہم تیرے دین کا کام کیسے کر سکیں گے؟ مولا ہم تجھ سے ہدایت اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا عالم کی مسلمانوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، رحمت اللہ عالمین جیسے نبی عطا فرمائے، ہدی للناس جیسی کتاب عطا فرمائی، دعوت جیسی عظیم الشان محنت عطا فرمائی، لیکن مولا پھر بھی ہم تیری کسی بھی نعمت کی قدر نہ کر سکے، نہ قدریں گنتے رہے، نہ شکرے پھرتے رہے، تیرے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان محنت کو بھلاتے رہے۔ مولا ہماری مسجدوں کو آباد فرما، نوجوان میں حیا کو زندہ فرما، بازار میں حلال تجارت کو قائم فرما، دفتروں میں نبوت والے اخلاق کو عام فرما، زمین والوں دولت مندوں میں تواضع نبی انتصاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمان امت کو خوب خیر برکت والی وسعت والی پاک اور حلال بے حساب روزی عطا فرما، کثرت سے عطا فرما، اپنے خزانے غیب دست قدرت سے اس قدر عطا فرما کہ تیرے غیب کا محتاج نہ ہونے دے۔ مولا امت کے وہ لوگ جو نابینا ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، اپاہج بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان تمام کی حاجتوں کو تو پورا فرما، ان تمام کے طفیل جس میں ہمارے لیے بہتری ہو اور جس میں تو راضی ہو، ایسی تمام کی تمام جائز حاجتوں کو، جائز امیدوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا ہماری وہ حاجتیں جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ حاجتیں جو ہمیں معلوم نہیں اچانک پیش آ جائیں، ایسی تمام کی تمام حاجتوں کو پورا ہونے کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ عالم کے مسلمانوں کو جہاں جہاں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، وہاں تمام مسلمانوں کی مال جان عزت آبرو کی، دین کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا جو مسلمان مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی تو غیبی مدد فرما، جو مسلمان بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا ہمارے ماں باپ جب بھی ہمیں دیکھیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکون عطا فرما۔ مولا ہماری امت، ہمارے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں